الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما مدبرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میرے قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آپ کی اس جامع مسجد کی انتظامیہ، آپ احباب جو اس مسجد کی زینت و رونق بنے، اور مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ میں آج آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت و صورت کے بارے میں چند گزارشات کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تعالیٰ حق کہنے اور اس کے ضمن میں جو پیغام مضمر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن عزیز کی سورہ توبہ کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں سے دوسرے جب غار میں اپنے ساتھی سے یہ ارشاد فرما رہے تھے، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ عز و جل، اس کی نصرت، اس کی مدد، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ مفہوم ہے اس آیت طیبہ کا کہ میں نے آیت طیبہ اس لیے تلاوت کی، قرآن عزیز کی بہت سی آیتیں، درجنوں آیتیں ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ درمیان سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ ان کی زندگی کا جو پہلا حصہ ہے اس میں سے بھی کچھ، اور جو آخری حصہ ہے اس میں بھی کچھ معروضات پیش کروں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی عبداللہ ہے، اور ابو بکر
یہ آپ کی کنیت ہے، صدیق اور عتیق، یہ بارگاہ مصطفی سے آپ کو القابات ملے۔ آپ کی حیات طیبہ کا جب ہم ذکر چھیڑتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں جس سال ابرا نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا تھا، حضور کی ولادت اسی سال ہوئی تھی، اور اس کے 2 سال 5 ماہ اور چند دن کے بعد ابو بکر صدیق کی ولادت ہوئی۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ سرکار کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق 2 سال 5 ماہ اور کچھ دن کے بعد آپ کا انتقال ہوا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 62 سال 63 سال، اور حضرت ابو بکر صدیق کی عمر بھی اسی قدر۔ جس چارپائی پہ مصطفیٰ کا وصال ہوا ہے اسی پہ ابو بکر صدیق کا جنازہ اٹھا ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے ایمان لائے، اور بغیر کسی معجزے کے طلب کیے کہ ایمان لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آدمی نے میری نبوت مجھ سے معجزہ طلب کیا، لیکن ابو بکر صدیق وہ تھے جو بغیر کسی طلب کے مجھ پہ ایمان لائے۔ آپ کی زندگی کا ایک بڑا نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ نے شکم مادر سے لے کے اپنی حیات طیبہ کے آخری لمحات تک کبھی بھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ آپ شکم مادر میں تھے کہ والدہ بیت اللہ کے سامنے نصب جو بت تھی ان کی سجدہ ریزی کے لیے چلی، اور جب وہاں پہنچی اور ارادہ کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت شکم مادر میں تھے والدہ کو بت کے سامنے جھکنے نہیں دیا، ایسی تکلیف پہ مبتلا ہوئی کہ بہوش ہو گئی۔ 2-3 مرتبہ یہ آپ کے اس عمل کے دوران میں ہوا ہے۔ آپ نے کبھی بھی اپنی بدایت سے لے کے نہایت تک کے لیے کسی بت کے سامنے سجدہ ریزی نہیں کی۔ میں یہاں تھوڑا سا ایک اور شبہ اس کا ازالہ آپ کے لیے کرتا جاؤں۔ روایات میں یہ بھی ملے گا سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان لانے والے سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ، سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایمان لانے والا جو پہلا ہوگا وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، یہ چاروں تو نہیں ہو سکتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ذات عالیہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ان چاروں روایتوں میں تطبیق دی ہے
یہ چاروں حدیثیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اس لیے کہ مردوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ الکبریٰ ام المومنین ہیں، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان لانے کے وقت سے لے کے اور وصال کے لمحات تک آپ کی زندگی کے وہ باب اس قدر ہیں کہ اسے بیان کرنے کے لیے بڑے وقت کی ضرورت ہے، اور شاید یہ کسی میں ہمت نہ ہو کہ وہ بیان کر پائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کیا فرماتی ہیں، تاروں بھری رات تھی تو میں نے بارگاہ مصطفی میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ تو حضور فرمانے لگے، ہاں میرے عمر ابن خطاب وہ ہیں جن کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، فابی یا رسول اللہ، حضور والد گرامی، تو فرمایا عمر ابن خطاب اور ان کی جملہ نیکییں، فاروق اعظم اور ان کی جملہ نیکییں یہ ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر۔ ایک بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ اماں جی ہمیں تعلیم دے رہی ہیں کہ سرکار کے علم سے نہ ستاروں کی تعداد مخفی ہے اور نہ پوری کائنات میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں مصطفیٰ سے مخفی ہیں۔ حضور کی نیکیاں بھی جانتے ہیں اور ستاروں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں۔ میں اس کو آگے چل کے تھوڑا سا واضح کروں گا کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جس زاویے سے بھی آپ دیکھیں گے آپ اس میں منفرد نظر آتے ہیں، علم کے اندر، تقوی کے اندر، شجاعت کے اندر، کوئی بھی بھلائی کا پہلو لے لیں، سیدنا ابو بکر صدیق سب سے آگے، افضل البشر بعد الانبیاء، یہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں، ما سبب اللہ فی صدری فسببت فی صدر ابی بکر، اللہ عز و جل نے جو کچھ بھی علم سے میرے سینے میں ڈالا تھا میں نے وہ سب کچھ ابو بکر صدیق کے سینے میں منتقل کر دیا۔ آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے مواقع آئے ہیں، جلیل القدر صحابہ کسی مسئلہ کو بارگاہ مصطفی سے سنتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے لوگ اس کی تعبیر، اس کی تعمیل، اس کا محل، اس کا موقع اگر کوئی بیان کرتا ہے تو صرف ابو بکر صدیق۔ آیت طیبہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین کی تکمیل ہو گئی۔ صحابہ خوش ہو رہے تھے، عرفات کا میدان تھا، خوشی کا اظہار ہو رہا تھا،
اور ابو بکر صدیق تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ کسی نے پوچھ لیا کہ اے ابن ابی قحافہ، اے ابو بکر، جی کیا بات ہے؟ آج تو خوشی کا مقام ہے، دین کی تکمیل ہمارے جیتے جی ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ جانتے نہیں، انبیاء کرام احکام خداوندی کو پہنچانے کے لیے دنیا میں جلوگر ہوتے ہیں، اور جب تکمیل ہو جاتی ہے تو انہیں رب تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے مصطفیٰ کی جدائی کا وقت قریب آ گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ صلح حدیبیہ، اس کا صلح نامہ لکھا گیا، بڑی ایک کڑی شرط اس میں لکھی گئی۔ فاروق اعظم مسترب ہو گئے۔ وہ شرط کیا تھی کہ کافروں میں سے کوئی مسلمان ہو کے مسلمانوں کے پاس آ جائے، مسلمان پابند ہوں گے، انہیں واپس کریں، اور اگر کوئی مسلمان دین چھوڑ کے پھر واپس کفر کی طرف چلا جاتا ہے تو کافر اس کے پابند نہیں ہوں گے کہ انہیں واپس کریں۔ سیدنا فاروق اعظم بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پہ ہیں، ہمارا دین سچا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہمارا دین سچا؟ وہ اسی باتیں پوچھی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، ہم ایسی گھٹیا شرائط کو کیوں قبول کریں؟ حضور فرمانے لگے، اے عمر، میں اللہ کا رسول ہوں، اور آج میں ہر وہ کام جو میرے رب کو پسند ہوگا میں اس کا کرنے کا پابند ہوں۔ یہ لفظ کہیے، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میرا اضطراب دور نہیں ہوا۔ اب ابو بکر صدیق کے پاس چلے گئے، کیا ہے ابو بکر، کیا ہم حق پہ نہیں؟ کیوں نہیں، ہم حق پہ ہیں، دین سچا نہیں سچا ہے، تو پھر ہم یہ دنیہ شرائط، یہ گھٹیا شرائط ہم کیوں قبول کریں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے وہی جملہ استعمال کیا جو مصطفیٰ نے کیا، فرمایا عمر، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ وہی کریں گے جو رب کی منشا ہے۔ اور پھر جب دیکھا کہ فاروق اعظم کی تسلی نہیں ہوئی تو آپ نے وہ آیت طیبہ پڑھی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک فی تحت الشجرہ، اور فتحا قریبا والی آیت یہاں تک جب پڑھی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فتح قریب سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یہ فتح مکہ ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں تب میری جا کر تسلی ہوئی کہ یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے جب علوم سے نوازا تھا، وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کا سینہ وہ آئینہ بن چکا تھا کہ ادھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن باتوں کا ظہور ہوتا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات عالیہ پہ وہ چیزیں منکشف ہوتی چلی جاتی۔ پھر شجاعت کے اعتبار سے اگر آپ لیں تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم حیدر کرار کہلاتے ہیں، اور انا الذی سمانی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کا نام والدہ نے حیدر رکھا ہے کہ وہ ایسا شیر جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا، کوفے کی جامع مسجد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ارد گرد جانثاروں کا ایک مجمع لگا تھا۔ آپ فرمانے لگے کیا میرے محبوب کے چاہنے والوں، کیا تم بتا سکتے ہو کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے سب سے زیادہ بہادر کون تھا؟
کسی نے یہ بات کہی کہ ہمیں تو آپ نظر آتے ہیں خیبر کے قلعے کو، اس کے دروازے کو توڑنا، جس کے بارے میں یہ تاریخ میں لکھا کہ آپ نے اسے ایک جھٹکا دیا، توڑا اور اسے پھینکا۔ جب جنگ ختم ہوئی ہے تو 40 آدمی بڑی مشکل سے اسے حرکت دے سکے تھے۔ اس لیے ہمیں تو لگتا ہے سب سے بہادر آپ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو ایک کی بجائے 10 آدمی کا، 10 کی بجائے 100 آدمی کا مقابلہ کروں گا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ بہادر کون تھا؟ انہوں نے عرض کیا حضور پھر آپ ہی بتائیں۔ کہا سب سے زیادہ بہادر اگر کوئی شخص حضور کے جانثاروں میں سے ہے تو وہ ابو بکر صدیق۔ یا رسول اللہ حق چار زندہ باد زندہ باد۔ یہ نعرے تھوڑے سے لگائیں تو وہ اصل لگائیں تھوڑا ہوتا ہے، تھوڑے سے نعرے کم ہوتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے پوچھا گیا آپ کیسے یہ بات کہتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے جب جنگ بدر ہونے لگی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا مسئلہ اٹھا کہ کون ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لے، اور ہمیں پتہ تھا کافروں کی سب سے زیادہ یلغار اگر کسی کے لیے ہوگی تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حضور کی ذات عالیہ کے لیے تحفظ فراہم کرنا ایک بڑا مسئلہ اٹھا، اور جب سب خاموش تھے تو ابو بکر صدیق بولے، آپ نے فرمایا چلو جاؤ تم صفے درست کرو اور سرکار کی حفاظت کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق شجاعت کے اعتبار سے کسی بھی وصف کو لے لے تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی ان میں سب سے آگے انبیاء کے بعد اگر وہ ہستی نظر آتی ہے تو وہ ابو بکر صدیق۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کو وابستہ کر لینے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کا ایثار یہ ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پہ جس شخص نے جو احسان کیے تھے، مجھ پر جس شخص نے جو احسان کیے تھے میں نے ان کا بدلہ چکا دیا، مگر ابو بکر صدیق کے مجھ پر اتنے احسان ہیں کہ ان کا بدلہ کل قیامت کے دن رب تعالیٰ ادا کرے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ آپ مکہ مکرمہ کے مالدار ترین لوگوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ آپ حضرات کو پتہ ہے غلام مسلمان ہوتے اور مشرکین ان پہ تشدد، بربریت اور دہشت، ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے، مجبور کرتے کہ تم پھر سے اسلام کو چھوڑ کے واپس چلے آؤ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان غلاموں کو جو اسلام کی وجہ سے ظلم اور بربریت کا شکار ہو رہے تھے انہیں خریدا اور خرید کے ان سب کو آزاد کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ایمان لائی، ظلم کا شکار بنی، اور ایسا ہوا کہ آپ کی اس ظلم، تشدد اور بربریت میں آپ کی بینائی جاتی رہی۔ کافروں نے دان دیا لات، منات، عزا، حبل، یہ بتوں کی بددعا تمہیں لگ گئی ہے۔ وہ خاتون کہتی تھی کہ ان کی بددعا کیا لگنی ہے، یہ تو خود ایک جگہ سے دوسری جگہ ہل نہیں سکتے،
جا نہیں سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، یہ میرا کیا بگاڑیں گے؟ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میرے اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور میں اس کی امید سے اس کی رحمتوں کی طرف گار ہوں۔ پھر ایسا ہوا، لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایک شب نماز کی ادائیگی کے بعد وہ جب سوئی ہے، صبح اٹھی تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ چکی۔ یہ ان خواتین میں سے تھی کہ جنہیں آپ نے خرید کے تو آزاد کیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان پہ امیہ بن خلف انتہائی ظلم اور تشدد سے، ایمان لانے کی وجہ سے وہ ظلم کی انتہا کر رہا تھا، کپڑے اتار لیتا اور تپتی ہوئی صحرا وہاں لٹا کے کیکر کے، جنگلی کیکر کے لمبے لمبے کانٹے جسم میں چبو کر، بھاری بھرکم پتھر آپ کے سینے پہ رکھ کر، اور پھر آگ کا الاؤ ارد گرد روشن کر کے یہ پوچھتا کہ بتا تیرا اللہ کون ہے جسے تو الہ مانتا ہے؟ اب بھی کہے گا تو سیدنا بلال حبشی کی زبان پہ جو کلمات جاری ہوتے تھے وہ اللہ و احد کے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ انہیں جب خرید کے آزاد کیا ہے تو آپ کے والد ابو قحافہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، دوسرے تو دان دے ہی رہے تھے۔ والد گرامی نے یہ بات کہی کہ اگر غلام خرید کے آزاد کرنا آپ کا مطلوب و مقصود تھا ہی تو ایسے غلام آزاد کرتے جو آپ کے دست و بازو بنتے، آپ کے کام آتے۔ ایسے ناکارہ قسم کے غلاموں کو خرید کے آپ آزاد کر رہے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اس کہے گئے کہ لگتا ہے کہ تم پہ ان کا کوئی احسان ہے جس کا بدلہ تم انہیں خرید کے آزاد کر کے چکا دے۔ جب یہ بات کہی تو قرآن عزیز کی آیت طیبہ نازل ہوئی تھی، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ ابو بکر صدیق پہ کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ انہوں نے اس کا بدلہ چکایا ہو۔ ان کا منشا صرف اللہ کی رضا ہے، اور ہم بھی انہیں اس قدر عطا کریں گے کہ یہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کے لیے یہ ارشاد فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حضور کے یار غار کے لیے یہ جملہ استعمال کیا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان کو ہم قیامت کے دن اتنا دیں گے کہ یہ راضی ہو جائیں گے۔ ایسے تو سرکار نے نہیں فرما دیا کہ جس نے جو احسان کیے بدلہ چکا دیا۔ ابو بکر کے احسان اتنے ہیں کہ ان کا بدلہ، میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور تعمیر بیت اللہ کے بعد پاس کھڑے ہو کے ایک دعا مانگی۔ تو دعا کی تھی، کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم۔ مولا کریم بیت اللہ بنا میں نے دیا ہے، اس کو آباد کرنے والے رسول معظم کو تو ان میں بھیج دینا۔ یہ سرکار کی آمد کے لیے دعا کی ہے، ان میں سے رسول بھیج دینا جو انہیں پاک و صاف کرے، انہیں قرآن کی، ان کے کتاب کی تعلیم دے۔ یہ دعا مانگی کس کے لیے؟ سرکار کے۔ اب حضور نے اس کا بدلہ کیسے چکایا؟ حضور فرمانے لگے، نماز جب پڑھ چکو اور اتحیات ختم کر لو تو درود گرامی پڑھنا۔ اب درود گرامی میں کیا کہنا؟ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد کما
اب وہ تو دعا ایک دفعہ کی گئی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو جو قیامت تک آنے والے ہوں گے کہا جب بھی تم نماز کا اختتام کرو تو درود گرامی یہ پڑھ کے پھر دعا کرنا، تاکہ خلیل اللہ علیہ السلام کا جو احسان ہے اس کا کم از کم بدلہ تو ہو جائے۔ یہ بدلہ چکانے کا ایک رخ اختیار کیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بھی سرکار کی ذات پہ ایک احسان کیا ہے۔ کیا؟ یہ احسان کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اپنا بھلا کرنا ہوتا ہے، سرکار کی خبر دینا دراصل اپنا بھلا کرنا تھا۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے بارے میں قرآن عزیز نے کہا مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ، اے لوگوں سرکار کی آمد کی خبر دوسرے بھی دیتے رہے، لیکن میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ میرے بعد اب کوئی دوسرا نبی جلوہ گر نہیں ہوگا، میرے بعد آنے والے رسول معظم جو ہوں گے وہ آقا دو عالم ہوں گے۔ یہ خبر دی ہے، یہ بھی خبر دینا ایک احسان تھا، اس کا بدلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکایا۔ وہ آیتیں نازل ہوئیں جب حضرت سیدہ مریم پہ قوم نے تہمت لگائی تو اللہ کریم جل مجدہ نے آپ کی عفت اور عصمت پہ آیات طیبات نازل کی۔ اب جب تک قرآن عزیز پڑھا جاتا رہے گا، آپ حفاظ کرام سے رمضان کی منظروں میں قرآن سنتے رہیں گے، سیدہ مریم علیہ السلام کی عفت و عصمت کے ڈن کے بچتے رہیں گے۔ یہ بدلہ ہر ایک کا بدلہ چکایا ہے۔ مگر حضور فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق وہ ہیں کہ احسان مجھ پر اتنے ہیں کہ میں ان کا بدلہ نہیں بلکہ ان کا بدلہ کل قیامت کے دن رب تعالیٰ ادا کرے گا۔ پھر وہ موقع آیا ہجرت کا۔ سیدنا ابوبکر صدیق 2 دفعہ پہلے ارادہ کر چکے تھے، ایک دفعہ تو کافی آگے چلے بھی گئے تھے تو کافر ابن دون واپس لے آیا تھا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر صدیق انتظار کرو، رب تعالیٰ کے احکام کا ہم انتظار کرتے ہیں، مجھے بھی ہجرت کا حکم ملنے والا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ کیا مجھے آپ کی معیت نصیب ہوگی؟ تو حضور فرمانے لگے ہاں تم میرے ساتھ چلو۔ اب یہ سیدہ اسماء کہتی ہیں ابوبکر صدیق حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ کی بڑی ہمشیرہ، آپ کہتی ہیں کہ میں نے سن رکھا تھا کہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کبھی نہیں، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر تم میرے ساتھ ہوگے، میں نے اس وقت خوشی میں ابوبکر صدیق کے آنسو بہتے ہوئے سرکار کی معیت نصیب ہوگی۔ اور پھر وہ ہجرت کا وہ موقع آیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق میں اختصار کے ساتھ یہ باتیں عرض کرنے لگا ہوں آگے، کیونکہ میں نے یہ کہا ہے کہ سارے کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا ہو جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے سارے افراد کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر ان کی ڈیوٹی لگی، آپ کے غلام ان کی ڈیوٹی لگائی۔ ان کی ڈیوٹی کیا لگائی کہ تم نے غار ثور کے اندر مغرب کی نماز کے بعد بکریے لے کے آیا کرنا ہے تاکہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں تازہ دودھ پیش کیا جا سکے۔ حضرت اسماء کی ڈیوٹی تھی تم نے اتنے دن 3 دن وہاں ہمارا قیام ہوگا تازہ کھانا پہنچایا کرنا، اور اسی طرح سے دوسرے افراد کی کسی کی ڈیوٹی یہ تھی کہ مکہ مکرمہ کی سرگرمیوں کو ہمیں اطلاع کرنی ہے،
پھر آپ نے 2 اونٹنیاں پالی تھی. جب حضور سے یہ سن لیا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ جانا ہے تو 2 اونٹنیاں خریدی، اسے پالا. اور جس دن طے ہوا تھا کہ غار سے فلاں دن آگے چلنا، ایک گائیڈ لے لیا تھا راستہ کے لیے، اور اس کے ذمے یہ اونٹنیاں کر دی کہ فلاں دن فلاں وقت میں تم نے ان اونٹنیوں کو غار کے پاس لے کے آنا ہے، اس پہاڑ کے دامن میں، وہاں سے ہم نے چلنا ہے. اس میں ایک وہ جزا اونٹنی بھی تھی جس کے بارے میں یہ مشہور ہے یہ کہ کل قیامت کے دن جب سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت حشر کے میدان میں آئیں گی تو آپ اس اونٹنی پہ سوار ہوں گی جس کا نام گدا ہے. اور یہ عمر بن خطاب فاروق اعظم کے زمانے تک زندہ رہی تھی اونٹنی. اسے قیامت کے دن یہ شرف حاصل ہوگا کہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا اس کی سواری کریں گی اور اس اونٹنی کو بارگاہ مصطفی میں پیش کرنے والے وہ ابو بکر صدیق تھے. یہ جب احباب آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق انہوں نے راستہ جو اختیار کیا، جن احباب نے عمرہ اور حج کیا ہے وہ جانتے ہیں. باب فہد سے باہر نکلے، بشار ابراہیم ہے، اور آگے چل کے اشار ابراہیم تقسیم ہو جاتا ہے، ایک سیدھا چلا جاتا ہے اشار ابراہیم کا، ایک بائیں طرف مڑ جاتا ہے، اور یہ اشار ہجرت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی معیت میں یہاں سے اس راستے سے روانہ ہوئے ہیں. اور عجیب بات یہ تھی کہ جب گھر سے نکلے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جب گھر سے نکلے ہیں ابو بکر صدیق کی معیت میں، تو سب سے پہلے ملنے والا ابو جہل. یہ دونوں احباب اسے دیکھ رہے تھے لیکن اس کی آنکھوں پہ رب تعالیٰ نے ایسا پردہ ڈال دیا کہ وہ ان دونوں کو نہیں دیکھ سکتے. اور پھر راستے میں یہاں بھی چلتے ہوئے ابو بکر صدیق کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. یہ بھی آگے چل کے میں عرض کرتا ہوں ایسا کیوں کرتے تھے. غار تک پہنچے ہیں، اس پہاڑ تک پہنچے ہیں، اس کے دامن میں. تو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمان مبارک متبرم تھے اور بعض جگہوں سے خون بھی رس رہا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں تاکہ میں آپ کو غار تک لے چلوں. اب یہ راستہ اتنا مشکل ہے، جوان آدمی، صحت مند آدمی اس پہاڑ پہ چڑھے نا تو تقریباً کوئی 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. مشکل راستہ، پہاڑوں پہ کسی اس پہ قدم رکھ، کسی اس پتھر پہ قدم رکھ کر تو اس طرح چڑھتے ہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو کندھوں میں سوار کیا ہے اور غار کے منہ تک لے گئے. میں ابھی اس کے لیے ایک بات عرض کروں گا. ابو جہل نے جب اس کو اطلاع ملی کہ حضور تشریف چلے گئے ہیں، اس نے کھوجی لیا وہ راستہ جو نشان قدم معلوم کر کے آگے چلتے ہیں. ساتھ لیا، راستہ دیکھنا شروع کیا. چلتے چلتے پہاڑ کے دامن میں جب پہنچے ہیں، جبل سور کہلاتا ہے یہ، اور اس کی غار سور کہلاتی ہے. تو اس فوجی نے کہا یہاں تک 2 آدمی آئے، ان کے نشانی قدم علیحدہ علیحدہ ہیں، 2 آدمی آئے، یہاں ایک آدمی کہیں غائب ہو گیا. اب اس سے تو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا ہے. پھر یہ غار تک گئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق جب غار تک لے گئے تو عرض کی حضور غار بہت پرانی ہے،
میں ذرا اندر سے صاف کر دیتا ہوں، اور پھر آپ تشریف لائے۔ حضور انتظار کرنے لگے، ابوبکر صدیق نے غار کو صاف کیا۔ یہی وہ واقعہ پیش آیا، ایک پتھر کو ہٹا رہے تھے تو اس کی ایک نوک لگی تو آپ کی انگلی سے خون بہنے لگا، تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، حل انت الا حل انت الا اسمعی دمیتی، اس کے لفظ یہ آتے ہیں کہ وہ میری ایک انگلی ہی تو ہے جس سے خون بہ رہا ہے، اور یہ خون اللہ کی راہ میں بہ رہا ہے، تو کیوں گھبراتی ہے؟ غار کو صاف کیا، آپ کے نے چادر اوڑھ رکھی تھی، دیکھا غار کے اندر بہت سے سوراخ تھے، چادر کو آپ نے پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا، ایک بچ رہا، ایڑی رکھی، بارگاہ مصطفی میں عرض کی، حضور تشریف لے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر داخل ہوئے، ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک درخت غار کے منہ میں ہوگا، دیکھتے ہی بڑا ہوا، 2 کبوتر آئے، انہوں نے گھونسلہ بنایا اور انڈے دینے کے بعد اس پہ بیٹھے، مکڑی نے جالا تن دیا۔ اب یہ تلاش کرتے کرتے جب غار کے منہ تک پہنچے ہیں، ابو جہل کوئی 40 فٹ کے فاصلے پہ غار کے منہ پہ کھڑا تھا، اور ساتھی کہہ رہے تھے کہ ذرا آگے بڑھ کے دیکھ لو، تو ابو جہل خود کہہ رہا تھا تمہاری مت ماری گئی، دیکھتے نہیں، ہم آئے ہیں تو کبوتر اڑے ہیں، کوئی آیا ہوتا تو وہ پہلے اڑ چکے ہوتے، دیکھتے نہیں، جالا غار کے منہ پہ تنا ہوا ہے، مکڑی نے جالا تن دیا تھا، اگر کوئی اندر داخل ہوا تو ٹوٹ جاتا، جالا ٹوٹ چکا ہوتا، اور پھر ارد گرد چکر بھی کاٹے گئے کہ شاید کوئی اور راستہ ہوگا، لیکن وہ راستہ تھا نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت اس پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ تو بڑے رہے تھے، لیکن جان ہے جان کیا نظر آئے، مصطفیٰ تو جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں ادب گردے غار پھرتے ہیں، یہ دشمن جو غار کے ارد گرد پھر کے تلاش کر رہے ہیں، تو حضور تو جان ہے، جان رحمت کیا نظر آئے گی۔ اب یہاں میں 2-3 باتیں آپ کی توجہ کے لیے پہلے ایک واقعہ عرض کر دوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے۔ شیخ صاحب نے، شیخ عبدالحق محدثی دہلوی رحمہ نے مدارج النبوت کی جلد ثانی میں یہ بات فتح مکہ کے حوالے سے لکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح ہوا، بیت اللہ میں تشریف لائے، پہلے جو گرد بت نصب تھے، چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، شاخ خرما، بت پہ مارتے تھے اور فرماتے تھے جعل حق و وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تمام بت باش باش کر دیے۔ شیخ صاحب نے یہاں ایک سوال اٹھایا، وہ عرض کرتا جاؤں کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ایک بت کو پکڑ کے دوسرے پہ مارتے تو 2 اکٹھے ٹوٹ جاتے، 360 بت تھے، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ توڑا، چھڑی ماری، ٹوٹا، ٹکڑے ہوا، ایسا کیوں نہیں کیا؟ شیخ صاحب خود ہی جواب دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہاتھ میں پکڑ کے بت کو دوسرے پہ مارتے تو رب تعالیٰ کا وعدہ مجروح ہوتا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَہَنَّمَ، اے کافروں تم اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ جہنم کا ایندھن بنے گی۔ حضور کا ہاتھ لگ جاتا تو وہ آگ میں جلنے سے بچ جاتا۔ اس کی دلیل کیا تھی؟ وہ اس کی دلیل بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی ایک دفعہ دعوت کی، دسترخوان آیا، میلا تھا، تنور میں ڈال دیا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا جابر اچھا والا یہ دسترخوان تھا، دھو لیتے، میل دور ہو جاتی، اور آپ نے اسے جلا دیا۔ حیرانگی مزید تب بڑھی جب آگے بڑھے اور کچھ دیر کے بعد اس دسترخوان کو
اس جلتی ہوئی آگ سے ایسے نکالا جیسے ڈرائی کلین ہو گیا۔ اب بڑی حیران ہوئی تو حضرت جابر نے ان کی حیرانگی کا دفعہ اس طرح سے کیا، کہا سرکار کی میں نے ایک دفعہ دعوت کی تھی، حضور نے کھانا تناول فرما کے اپنے ہاتھ اس دسترخوان سے صاف کیے تھے۔ میرے ایمان نے کہا، حضرت جابر کہتے ہیں میرے ایمان نے کہا کہ حضور کے ہاتھ لگے ہیں، کبھی آگ اس دسترخوان کو جلا نہیں سکتی۔ اب جب بھی میلہ ہوتا ہے آگ میں ڈال دیتا ہوں، میل جل جاتی ہے، دسترخوان شستہ ہو جاتا ہے۔ میں جو بات آپ کے لیے عرض کرنے والا تھا وہ یہ ہے، حضور اس کے بعد بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے۔ بیت اللہ کی دیواروں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم خلیل اللہ کی تصویریں بنا رکھی تھی، ہاتھ میں تیر پکڑا رکھے تھے۔ جس طرح سے ہم آج قرآن اندازی کرتے ہیں، وہ تیر ایسے تھے کہ یہ تیر جو ہے کسی کے حصے میں آ جائے تو اس کا کام ہو جائے گا، یہ نکل آیا تو نہیں ہوگا، اس طرح کی وہ تیر بنا کے رکھے تھے۔ تو حضور نے فرمایا دیکھو یہ کیسے، ان کو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کہاں مل گئے، اپنی فرضی تصویریں بنا لی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا، داخل ہونے والوں میں حضرت علی بھی تھے، حضرت بلال بھی تھے، کہا ایسے کرو جاؤ اور زمزم لے آؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گئے، جا کے زمزم لے آئے۔ ارشاد ہوا اے علی میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور ان تصویروں کو دھو ڈالو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ میری کندھوں پہ سوار ہو کے آپ خود انہیں مٹا دیں۔ تو حضور فرمانے لگے علی تم نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکو۔ یہ شاعر صاحب نے جملہ لکھا ہے کہ تم نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ اب ذرا غور کرو، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو حیدر کرار ہیں، جنہوں نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو ایک جھٹکے سے توڑ دیا تھا، انہیں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق کی ہمت کو داد دی کہ جنہوں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کے دامن سے کندھوں پہ اٹھا کے غار تک لے گئے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر غار کے اندر جو باتیں پیش آئیں اس میں ایک تو وہ سانپ کاٹنے کا وہ سارا واقعہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ظالم ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سر انور رکھ کے آرام کر رہے تھے، سانپ نے کاٹا، تکلیف اس قدر ہوئی کہ برداشت سے باہر تھی، لیکن آپ کا قدم ہل نہیں رہا تھا کہ سرکار کے آرام میں خلل نہ آئے۔ پھر بہتا ہوا ایک آنسو رخ مصطفیٰ پہ گرا تو حضور فرمانے لگے، آنکھ کھولی، فرمایا کہ ما یبکی کا یا ابا بکر، اے ابو بکر کیوں روتے ہو؟ عرض کہ حضور لگتا ہے کسی موذی نے کاٹ لیا ہے۔ کہا ادھر لاؤ۔ پھر لعاب دہن لگایا، شفا ہوئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر اتنے قریب آ گئے ہیں، اگر کسی نے پاؤں کی طرف جھک کے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ پائیں گے۔ تو اس وقت سرکار نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر قرآن نے کیا کہا، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ۔ گھبراہٹ کسے تھی؟ سرکار کو نہیں، ابو بکر صدیق کو تھی۔ عرض کر رہے تھے حضور قدموں کو دیکھ لیا، جھک گئے، قدموں کو دیکھ لیا، اپنے قدموں کو دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ پائیں گے۔ اور حضور انہیں فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر۔ غم کس کے لاحق تھا؟ ابو بکر صدیق کو تھا۔ فکر کس کی تھی؟ ذات مصطفیٰ کی تھی۔
اب قرآن کیا کہتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، جسے غم تھا، فکر تھی، اللہ نے اپنی طمانینت کو ان پہ نازل کر دیا۔ یہ طمانینت جسے قرآن عزیز نے کہا ہے، یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ سے لے کے دیے۔ پھر ایک اور میں آپ کو ایک روایت عرض کرتا جاؤں، ایک حدیث آپ کے لیے اگر مل گئی تو میں نے لکھی تو تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خدمت تاجدار صداقت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں دو حدیثیں آپ کو یہ سنا دوں، ایک اور بھی ہے لکھی ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کے لیے جملہ ارشاد فرمایا تھا، یہ ترمذی میں حدیث ہے، انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، مسلم شریف میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، ترمذی میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابوبکر صدیق تم غار میں بھی میرے ساتھ ہوگے، اور قیامت کے دن جب میں حوض کوثر سے اپنی امت کو پانی پلاؤں گا تو بھی میرے ساتھ ہوگا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات کہی تھی کہ اللہم اجعل، یہ بڑے توجہ سے سننے کی ہے، اللہم اجعل ابا بکر معیہ فی درجاتی فی الجنہ، اے اللہ ابوبکر صدیق کو جنت میں وہی درجہ عطا فرما میرے ساتھ، معیہ کے لفظ ہے، ابوبکر صدیق کو میرے ساتھ جنت میں وہی مقام اور درجہ عطا فرما جو قیامت کو تو مجھے عطا کرنے والا۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں اب نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی، مستجاب ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں یعنی کل قیامت کے دن اللہ عز و جل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اسی درجے میں رکھے گا جہاں جگہ مصطفیٰ ہو۔ یہ آگے تھوڑا سا میں ایک واقعہ تھوڑا سا آگے بھی کر دوں، پھر جو آخری بات ہے وہ میں آپ کے لیے عرض کروں گا۔ یہ سفر جب چلا ہے، یہ سفر روانہ ہوا ہے تو آگے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو تین چار واقعہ پیش آئے ہیں، میں ایک واقعہ صرف آپ کو سناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہنچے، میں نے محسوس کیا کہ سرکار کو پیاس کا احساس کر رہے ہیں، میں نے صحرا میں ایک جھوپڑی دیکھی، وہاں چلا گیا تو وہاں ایک خاتون بیٹھی تھی، ان کا نام حدیث میں ام معبد آیا۔ یہ خاتون بیٹھی تھی، میں آگے بڑھا، سلام کیا اور میں نے پوچھا کہ تیرے پاس کوئی پینے کے لیے چیز موجود ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ اس وقت تو سوائے پانی کے اور کوئی چیز نہیں۔ کہا بکریاں نہیں ہیں کوئی رکھی ہوئی؟ کہا بکریاں ہیں لیکن وہ چرنے کے ہی ہیں۔ وہ ایک بکری کھڑی تھی، اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندر تشریف لے آئے۔ ایک بکری کھڑی تھی تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمانے لگے کہ یہ ایک بکری کھڑی جو ہے، تو اماں عرض کرنے لگی، کہنے لگی، یہ بات مسلمان ہو گئے تھے اور سرکار نے انہیں بکریوں کے ریوڑ دیے تھے بہت سارے، کہنے لگی یہ بیچاری اتنی لاغر ہو چکی ہے، اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ یہ اپنے زندگی کے دن گن رہی ہے۔ حضور فرمانے لگے تم اجازت تو دو ہم اس کا دودھ نکالیں۔ وہ حیران سی بھی ہو رہی تھی اور کہہ بھی رہی تھی کہ یہ تو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہ تو اپنی زندگی کے دن گن رہی ہے، یہ دودھ کیا دے گی؟ تبھی تو یہ چل نہیں سکتی، دوسری ریوڑ کے ساتھ جانے کے قابل نہیں رہی، تو اندر بندھی ہوئی ہے۔
تو آپ نے فرمایا تمہیں اجازت تو دو. اب اجازت دینے کے بعد سرکار نے اس پہ ہاتھ پھیرا اور دودھ نکالنے کے لیے حضور خود بیٹھ گئے. اب وہ اماں سے کہا کہ برتن لاؤ. وہ برتن لے آئی. حضور نے دودھ نکالا, بھر دیا. گھر کے جتنے برتن تھے وہ سب دودھ سے بھر دیے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق نے وہ دودھ لیا, پلایا, اماں جی کو پلایا, پھر خود پیا. شام کو جب شوہر بکریاں لے کے یہ گھر آئے, یہاں کی بدلی ہوئی فضا کو پایا, بھینی بھینی خوشبو محسوس کی. تو کہا یہ ہم بھی آیا تھا. کہا ہاں, ایک ہستی تھی والضحیٰ کی چہرے والی, زلف معمبری کے مالک. جانتی نہیں تھے کون, لیکن وہ آئے تھے اور پھر یہ سارا واقعہ سنایا. یہ بکری جس کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اپنی زندگی کے دن گن رہی ہیں, سرکار کے دستے شفقت لگنے سے ایک تو دودھ اس نے دیا اور یہ بکری فاروق اعظم کے دور خلافت تک زندہ رہی. 2.5 سال ابو بکر صدیق نے خلافت کے گزارے ہیں, 10 سال فاروق اعظم نے گزارے ہیں. یہ حضور کی برکتیں تھیں جن کو حاصل ہوئی. آخر میں جو بات میں آپ کے لیے عرض کروں, آپ کی حیات طیبہ کے وہ دن جو حضور کے وصال کے بعد کے ہیں, وہ حضور کی تربیت کا جو اثر ہوا ہے وہ نکھر کے سامنے آئے. تمام صحابہ, آپ تاریخ الخلفاء کبھی اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا, تمام صحابہ اپنا ذہنی توازن صدمہ مصطفیٰ کی وجہ سے وہ کھو بیٹھے. فاروق اعظم ایک چوک میں تلوار لیے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے جو کہے کہ مصطفیٰ کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضور جیسے موسیٰ علیہ السلام کو حدود پہ گئے تھے ایسے تشریف لے گئے ہیں, پھر آئیں گے. سیدنا ابو بکر صدیق جب آئے ہیں اور آپ کو پتہ چلا, آپ باہر حضور نے باہر بھیجا تھا ایک دیہات کے اندر واز کے لیے, وہیں اطلاع ملی, آپ تشریف لائے اور سیدھے حجرہ عائشہ صدیقہ عفیفہ میں آئے. سرکار کے چہرہ انور سے پردے یمنی ہٹائی اور مصطفیٰ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور یہ عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ, حضور اللہ کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا ہے. لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لَكَ مَوْتَتَيْنِ, اللہ تعالیٰ کبھی 2 موتوں کو آپ کے لیے جمع نہیں کرے. تجہیز و تکفین کا کہا, پتہ چلا سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر لوگ جمع ہیں اور مسئلہ یہ تھا کہ جب تک نبی کے خلیفے کا تعین نہ ہو جائے کوئی جنازہ نہیں پڑھ سکتا, تجہیز و تکفین نہیں کر سکتا. تو وہاں خلافت کے لیے مسئلہ اٹھ رہا تھا. آپ کو پتہ چلا, آپ وہاں آپ کو لے جایا گیا, آپ نے سب کی باتیں سنی. تو سب سے جو پہلا آپ نے کام کیا, اس سے بھی پہلے وہ یہ تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو وہاں موجود تھے, جو نظر آئے, ان کو جمع کیا. آپ نے ایک آیت طیبہ انہیں پڑھ کے سنائی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. کہ سرکار کا اگر وصال ہو گیا یا حضور نے اگر شہادت پا لی تو کیا تم پھر دین سے پھر جاؤ گے؟ اگر ایسا ہو بھی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کو کیا نقصان پہنچاؤ گے؟ صحابہ قسمی کھا کے کہتے ہیں ہم ایسے بھول گئے تھے, ہمیں یہ لگا شاید آیت آج ہی نازل ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں. پھر سقیفہ بنی ساعدہ میں تشریف لے گئے اور وہاں وہ حدیث سنائی جو سوائے ابو بکر صدیق کو کسی کو یاد نہیں.
پتہ بھی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے سرکار سے سنا ہے الخلفاء بن قریش کہ خلیفہ جو ہوں گے وہ قریش سے ہوں گے۔ ہم قریش سارے مہاجرین تھے، تو اس پہ آپ نے انصار کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ من الخلفاء و منکم الوزراء، خلیفہ مہاجرین میں سے ہم کس میں سے ہوں گے؟ قریش میں سے ہوں گے، اور جو وزارت بنے گی وہ سب انصار کی ہوگی۔ اس طرح سے ایک اٹھتا ہوا فتنہ پھر مانعین زکوٰۃ پیدا ہوئے، اس فتنے کو ختم کیا۔ مسیلمہ کذاب کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اسے واصل جہنم کروایا، اور پھر جو دین سے پھرنے والے قبائل تھے ان کا سد باب کیا۔ فاروق اعظم سے ایک دن کسی نے پوچھا آپ کی فتوحات کا راز کس میں ہے؟ فرمایا اگر ابو بکر صدیق میرے لیے زمین ہموار نہ کرتے تو میں کبھی بھی اتنی کامیابی حاصل نہ کر سکتا۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، وصال کا وقت آیا تو پوچھا گیا تدفین کہاں ہوگی؟ کہا پہلے تو یہ کرنا، میرا یہ لباس اتار لو، اسے دھو، سوکھ جائے تو مجھے کفن اسی میں دینا، نیا کپڑا کسی اور مسلمان غریب کے کام آ جائے۔ یہ ابو بکر صدیق تھے۔ میں ایک تھوڑی سی بات آپ کے لیے مزید عرض کرتا جاؤں۔ خلیفہ منتخب ہوئے پہلے دن کپڑے کے تاجر تھے، آپ تھان رکھے ہوئے بازار جا رہے تھے۔ فاروق اعظم راستے میں مل گئے، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں بازار جا رہا ہوں، کپڑا بیچ لو، اس لیے جا رہا ہوں۔ کہا یہ نظام سلطنت کیسے چلے گا؟ کہا میرے ذمہ رب تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے، قال المولود لہ رزقہن و کسوتہن، کہ بچے اور بیوی کی جو کفالت کا ذمہ ہے یہ شوہر کا ہے، تو وہ میں کیسے ادا کروں گا؟ کہا آئے واپس ہم اس کا انتظام کرتے، پھر کیا۔ پھر ایک دن آپ کی اہلیہ کہنے لگی، روز کے روز وظیفہ ملتا تھا، اہلیہ ایک دن کہنے لگی کہ میٹھا کھانے کو دل چاہتا ہے، آپ ایسے کریں بیت المال سے قرض لے لیں، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اتاریں۔ آپ فرمانے لگے میں بیت المال پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، اسی میں آپ نے گزارا کرنا ہے۔ چند دن گزرے تو سویٹ ڈش بھی دسترخوان پہ تھی، آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آئی؟ کہا ہم نے اتنے پیسے روز بچا کے اہتمام کر لیا۔ آپ نے بیت المال کو، ابی عبیدہ بن جراح امیر الامت یہ بیت المال کے انچارج تھے، انہیں خط لکھا روزینہ سے میرے اتنے پیسے کم کر دو، ہماری اہلیہ نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر اتنے پیسے بھی ہمیں کم مل جائیں تو ہم گزارا کر سکتے ہیں۔ یہ سیدنا وصال کے وقت آپ فرمانے لگے ایسے کرنا، تجہیز و تکفین کے بعد میرا جنازہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کے رکھ دینا، آگے بڑھنا اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو پہلو میں تدفین ہو جائے، اور اگر فرمائیں تو ہم بقیع میں دفن کر دیں۔ آپ تمام سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، یہ بات آپ کو ملے گی۔ دروازہ بند تھا، کنڈی لگ رہی تھی، جب یہ بات کہی گئی کہ خلیفۃ المسلمین حضور ابو بکر صدیق حاضر ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں، ارشاد ہو تو تدفین یہاں ہو جائے، اور اگر ارشاد ہو تو بقیع میں دفن کر دیں، تو وہ دروازہ کھلا، کوئی کھولنے والا نہیں تھا، دروازہ کھلا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور سے یہ آواز آئی اوصل الحبیبہ الی الحبیب، دوست کو دوست سے ملا۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے،
اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بات بھی میں آخر میں عرض کرتا ہوں. سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کہتے ہیں ان لوگوں میں جنہوں نے حضور کو قبر انور میں اتارا ہے ان میں بھی تھا. باقی سب جب باہر نکل گئے میں ہی ابھی قبر کے اندر تھا تو میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے آواز آتی ہوئی سنی کہ مولا کریم ابو بکر صدیق کے صدقے سے میری امت کے بوڑھوں کو بخش دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ضرور کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ہم سب کی مشکلیں آسان ہمیں بھی وہی محبت عطا کر دیں جو ابو بکر صدیق کو عطا ہوئی تھی. اس کا ایک چھینٹا ہمیں مل جائے. اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے دعا کیجیے بے اولادوں کو صالح اولاد جن کی نرینہ اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں بیٹوں سے نواز دے. مولا کریم جو بچیوں کے لیے ان کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں ان کے لیے کوئی ابو بکر صدیق کے قدموں کے صدقے سے اہتمام فرما دے. مملکت خدا دار پاکستان کو استحکام صلی اللہ علیہ نبی الکریم. آپ کا بہت سے شکریہ. میں نے آپ کا بہت سارا ٹائم لے لیا. اللہ جزائے خیر.